बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। प्रोग्राम है काबुल आवर, मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, हालिया चंद हफ्तों से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। नोशकी हो, पिंजगोर हो, केच हो या फिर ज़ुला करम, इनकी ताज़ा मिसालें आपके सामने हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया, जवाबी कार्रवाइयाँ भी की गई और उनको जहन्नुम वासिल भी किया गया। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम को तवक्को थी, पाकिस्तानी हुकूमत को भी ये तवक्को थी कि तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अभी भी दहशतगर्दी के खतरात उसी तरह से मंडरा रहे हैं। आज हम प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में भी इस जानिब इशारा किया गया है कि अफगानिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर रही और उनकी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर प्रोग्राम में अगले हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से। हमने देखा कि जिस तरह से का एक कामयाब दौरा रहा, वहाँ पर तिजारत के हवाले से बात हुई, सरमायाकारी के हवाले से बात हुई, सी पैक के हवाले से बात हुई। वहीं पर पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म इमरान खान है, उन्होंने अफ़गान अवाम के जो तकलीफ़ है, जो दुख है, उसका भी वहाँ पर वो तस्करा करना नहीं भूले। उस हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ है। अभी हम ये प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पेशरफ़्त सामने आई है, मामलात किस तरह से आगे लेके चलेंगे, इस हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने तजियाकारों की जानिब जाऊँगी। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहिब, थैंक यू सर। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुखैर साहिब साहब, थैंक यू सर आपका भी। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नज़ीर साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मैं प्रोग्राम का आगाज़ आप ही से करूँगी। हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला जारी है। अभी एक ताज़ा हमला ज़िला कुरम पर भी हुआ है। ये बढ़ते हुए हमले क्या जाहिर कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने हुकूमत संभाली है तो अगस्त से लेकर अभी तक इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 45% इजाफा हुआ है और अब तो बलूचिस्तान में भी इसमें काफी शिद्दत भी आई है। ठीक है, इस लड़ाई का एक पहलू तो ये है कि इसमें कभी कभी ये इसकी शिद्दत ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। लेकिन हम अगर पिछले साल या इससे पहले हम मुआवजा कर लेते हैं तो वाकई इसमें एक शिद्दत लहर आई हुई है। अब इसमें एक महीने का सीज फायर भी रहा लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। अब तीन फरीके जो इस जंग में या जो पाकिस्तान पर मुसल्लत शुदा है उसमें एक तो TTP है, दूसरा दाइश है और तीसरा सब नेशनलिस्ट जो कि बलूचिस्तान में है। इसमें जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है एक अफगानिस्तान की है और दूसरा ईरान की है। इसके पीछे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है तो जाहिर है कि राबी उसमें शामिल है और इसके अलावा बाकी इनमिकल जो होते हुए थे जो कि इस इलाके में एक डर्टी गेम खेलना चाहती है वो भी शामिल है। अब ये है कि इसमें क्यों शिद्दत आ गई, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे ख्याल में कि इसके 4-5 वजूहात है। पहला वजह तो ये है और कि इनकी ये जो शिद्दत मुझे नजर आ रही है ये थोड़े अरसे के लिए है, इसलिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन रफ्ता रफ्ता इन पर जमीन उधर तंग हो जाएगी और तालिबान इनके जरिए फिर इनके खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात ये है कि इस दौरान ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान हुकूमत को मजबूर करे और अपने लिए कुछ मराहत हासिल करे। तीसरी बात यह आ जाती है कि इनकी जो फंडिंग और बाकी चीजें रुक गई है तो पाकिस्तान ने जो एक दरवाजा खोला था और कि जो अमन का रास्ता इख्तियार करते हैं, कानून को तस्लीम करते हैं तो वापस आ सकते हैं। तो अब उनको डर है कि इनका जो निचला कैडर है वो कहीं वापस न चला जाए और इनको छोड़ न दे। और अगली बात ये भी है कि इनके जो हार्ड कोर है वो रफ्ता रफ्ता जो सॉफ्ट कोर है उनमें तफरीक बढ़ता जा रहा है। और अगली बात ये है कि पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न फ्रंट को स्टेबलाइज करना और स्पेशली अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के दौर में ये बहुत जरूरी भी है और इसलिए पाकिस्तान ने अमन का दरवाजा खोला था और अभी तक खुला है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो शिद्दत है ये मेरा ख्याल में मजीद 2-3 महीने चलेगा, इसके बाद इस पे कमी भी आ जाएगी और वो उनके जो सॉफ्ट या जो रिकनसाइलेबल एलिमेंट है वो अमन का रास्ता इख्तियार करेंगे और जो हार्ड कोर है वो तो या दाइश की तरफ चले जाएंगे या अलकायदा की तरफ चले जाएंगे या फिर वो तालिबान की हुकूमत उनको
न्यूट्रलाइज कर लेकिन लेंगे ब्रिगेडियर या पाकिस्तान की तरफ ब्रिगेडियर से साहब, उनको क्या होगी। वजह है जी। कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उनसे ये तवक्को थी कि उनकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, क्या वजह है कि टीटीपी के खिलाफ वो कोई मौसर कार्रवाई करते हमें नजर नहीं आ रहे हैं? देख लो, एक तो वहां पर भी दाइश ने काफी हमले किए हैं, हालांकि उनके स्ट्रांग एरिया जो है जिस तरह कंदहार है या काबुल है, उसमें भी हुए हैं। तो इसका मतलब है कि उनका रिग जो है इन इलाकों में अभी तक उस तरीके से मजबूत नहीं है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आऊंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक जनाब। मैं ब्रिगेडियर साहब से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में सवाल किया था कि क्या वजह है कि हमें तालिबान हुकूमत अपनी रिट कायम करती हुई नज़र नहीं आ रही और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगी। मैं चाहूँगी कि हुमायूं साहब और नुखरे साहब को अपनी इस डिस्कशन में शामिल कर लूँ। हुमायूं साहब, मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी। हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ हफ़्तों में जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। एक तो इसकी वजूहात आप बताइए, दूसरा वज़ीर दाखिला साहब ये कहते हैं कि TTP को बाकायदा सपोर्ट हासिल है, ऐसा क्यों है? इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये जो सिचुएशन है वहाँ पे अफ़गानिस्तान की, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न एक ये है जो कि अगर आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मैं बता पाऊँ, वो ये है कि तालिबान का जो वहाँ पे 15 अगस्त के बाद से जो सेटअप आया है, इंटरिम सेटअप, उनके पास बहुत सारे जो हैं रिसोर्सेज नहीं है अपनी रिट कायम करने के, और उनके पास मसाइल का एक बहुत बड़ा अंबार है। उससे पहले जब तक वो जंग लड़ रहे थे नेटो के और मुख्तलिफ ममालिक से, तो लड़ने की हैसियत के पास उनके बहुत अच्छा जो सेटअप था, लेकिन गवर्नेंस मॉडल उनके पास नहीं था। जैसे ही वो 15 अगस्त में आए, उसके बाद उनको इतनी बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ा
کہ وہ اپنی رٹ، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب کہہ رہے تھے، بہت سارے علاقوں میں وہ ابھی تک قائم نہیں کر پائے. اور جو رٹ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ بیسیکلی گورننس ماڈل ہے. اگر آپ لوگوں کو ان کی ڈیلی یوٹیلیٹیز نہیں پرووائڈ کر پا رہے، ان کو جو ہے آپ کے جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، سول جو وہ ہیں، ان کو آپ تنخواہیں نہیں دے پا رہے، تو اس میں آپ ان کے لڑنے والی جو سچویشن ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے نا ڈیمینش ہوئی ہے. تو یہ ایک اس کا ریزن ہے. دوسرا یہ ریزن ہے کہ جو پچھلی حکومت کا بہت سارا سیٹ اپ ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. مطلب وہ جو این ڈی ایس کا نیٹ ورک تھا، انڈیا کے جو مختلف لوگ تھے یا جو ایسی اور طاقتیں تھیں جو خطے میں امن نہیں چاہتی تھیں، وہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو جب آپ اس افغانستان گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کر رہے، ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، ان کی رٹ قائم نہیں ہونے دے رہے ان ٹرمز آف ریسورسز، فروزن ایسیٹس اور بہت ساری چیزیں، تو وہ لڑنے کی حیثیت بھی ان کی کم ہو گئی ہے. تو کیا یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے پھر صرف یہ کہنا کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے؟ نہیں، وہ ان کی ایک وش ہے کہ اگر ہمارے پاس اختیارات پورے ہوں. یہ بیسیکلی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے افغان میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ باقی بالکل ٹھیک اسٹیٹمنٹ تھی، کہ افغانستان کے اندر سے ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں ریسورسز پاکستان کے خلاف. وہ کیوں ہو رہے ہیں اس کا انہوں نے ریزن دیا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، لیکن اگر ہماری حیثیت سٹیبل ہو جاتی ہے تو ہم اس حیثیت میں ہوں گے کہ ہم ان کو روک پائیں. میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس اختیارات کم ہیں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کی رٹ قائم نہیں ہوئی، ان کے ایسٹس انفریز نہیں ہوئے، ان کو جو ہے نا انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، تو ان کی ایبلٹی ٹو گورن جو ہے وہ بڑی کم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو پرانے عناصر ہیں، وہ اسی چیزوں اس کو یوز کر رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں. داعش کے اوپر بھی ہم نے یہی گفتگو کی ہے پچھلے کئی عرصے سے. لیکن نقیہ صاحب پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اگر ان کی ابھی گورننس کمزور ہے تو پاکستان تو بری طرح متاثر ہو رہا ہے، تو پاکستان تو نہیں پھر پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر ان کی ریٹ ادھر کمزور ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے ڈائریکٹ وہ پاکستان پہ آ رہا ہے. اور پاکستان نے کیونکہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے افغانستان کے ایشو کو لے کے، طالبان کی عبوری حکومت کے مسائل پوری دنیا میں رکھ رہے ہیں، تو میرے خیال ہے ابھی اتنے ان کے پاس ریسورسز ضرور ہوں گے کہ جن ایریاز میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ میں مجھے تھوڑا سا مکمل کر، ان ایریاز میں طالبان جو ہے اپنی جو ہے وہ فورسز کو تعینات کریں، اپنی جو ان کے پاس ابھی ان کے جو مجاہدین کا جو بھی ہے فورس ہے اس کو ادھر ایکسپینڈ کریں، تاکہ جن ایریاز سے پاکستان کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور جدھر سے ہم ان کو ہائی لائٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ان ایریاز سے پاکستان میں جو ہے وہاں سے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس طرح ہم نے یعنی کور کیا ہے اپنی ڈیورنٹ لائن کو اسی طرح آپ بھی وہ کر دیں. آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، لیکن اسپیشلی افغانستان یہ بلوچستان کی ایشو کو لے کے ہم نے دیکھا ہے، یا جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہوئی ہیں جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، تو ان ایریاز میں آپ اپنے ریسورسز کو استعمال کریں، کیونکہ ہم آپ کے جو ہیں ایشوز پہ پیرا دے رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ کی ایشوز کو لے کے ہمارا جو بھی ہمارے پرائم منسٹر جس ڈیلیگیشن کے ساتھ مل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ، اور جدھر بھی بات ہو رہی ہے افغانستان ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے، یعنی ہمارے فارم منسٹر جائیں باہر تو ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے. اگر ہمارے پرائم منسٹر کسی یعنی انٹرنیشنل فورم پہ جائیں تو ہم افغانستان کا ایشو ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سٹیٹمنٹس دے دینا کہ ہم اس کو اس طرح استعمال نہیں ہونے دیں گے یا ہم اپنی زمین کو، لیکن ہو رہی ہے، بہرحال ہم نے دیکھا ہے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. کیا یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ طالبان ابھی شاید پوری طرح اویئر بھی نہیں ہے کہ کن کن علاقوں میں ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں؟ کیا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ کارروائی نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، ایک طرف طالبان کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو داعش کے کچھ ایریاز تھے وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں نے ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے، یعنی وہ ان کی بات سن کے سرنڈر کر رہے ہیں، اور وہ داعش یا آئی ایس آئی سے باہر نکل کے افغانستان کی جو عبوری حکومت اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تھوڑے سے میں اس کو ایکسکیوز کہوں گا کہ یہ میرا خیال ہے ان کو اس طرف توجہ دینی ہوگی ان ایریاز میں جدھر سے ہمارے خلاف جو ہے پاکستان کی سرزمین جو ہے اس کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو سپاہی ہیں، ہمارے جو افسران ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور اس کا بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور صرف اس سے جان نہیں چھوٹے گی کہ آپ کہہ دیں کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ہمایوں صاحب اور نقیہ صاحب نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور ہمایوں صاحب نے کچھ پوائنٹ آؤٹ کیے پوائنٹس کہ یہاں یہ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ان پر قابو نہیں پا سک رہے. کیا یہ جسٹیفائڈ کرتی ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایکشن اگر وہ نہیں لیتے تو اس سے تو پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے. دیکھ لیں، جہاں تک ایکشن کی بات ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک گارنٹر کا کردار ادا کرنا چاہا
اور ابھی تک وہ اس گارنٹر پر کے کردار پر قائم ہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنرل منسٹری دے کر یہاں پر امن لایا اور دہشت گردی کا یا وہاں پر جنگ کا خاتمہ کر دیا. سب سے ہمارے جو بدترین دشمن تھے ان کو بھی ہم نے معاف کر دیا. یہی راستہ انہوں نے پاکستان کو بھی بتایا تھا کہ آپ بھی اختیار کریں, اور پاکستان نے اس پر 1 مہینہ عمل بھی کیا, سیز فائر ہوا. لیکن کچھ وہ ہارڈ ایلیمنٹس جو تھے جس میں فقیر محمد شامل ہے, یا اس کے علاوہ خالد خراسانی شامل ہے, یا وہ سوات کا ایک ٹی ٹی پی کا سینئر ممبر اس میں شامل ہے, اور باقی جو نور ولی تھا وہ تو ایگری تھا. ابھی بھی ہمارا ایک جرگہ گیا ہوا تھا مسلم ٹرائب کا, اور میرے خیال میں مزید جرگے بن رہے ہیں, اور وہ مومن سے, باجوڑ سے اور خیبر سے بھی جائیں گے, اور ان کے جو ریکنسائلیبل ایلیمنٹس ہے وہ بچوں سمیت یا باقی سمیت وہ آ جائیں گے. کیونکہ کچھ بچے تھے جب گئے تھے, ابھی وہ جوان ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بیانیہ ابھی ختم ہو چکا ہے, ٹی ٹی پی کا بیانیہ ابھی ختم ہو چکا ہے. اس پر مزید اس کی ریکروٹمنٹ یا اس کو زیادہ عرصہ وہ نہیں چلا سکتے. تو میرے خیال میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2-4 مہینے کی بات ہے. اس کے بعد طالبان بھی پریویل کر جائیں گے اگر وہ سٹیبلائز ہو جاتے ہیں, یہ ونٹر سے نکلتے ہیں, انسانی المیہ سے نکلتے ہیں, تو پھر وہ اپنا ریٹ انہوں نے ضمانت دی ہے وہ اسٹیبلش ضرور کریں گے. دوسرا, پاکستان کے علاوہ طالبان کے ساتھ کیا اس سرحد کو سٹیبلائز کرنے کا کوئی الٹرنیٹیو بھی نہیں ہے, اور وہ یہی ہے کہ وہ اس سرحد کو باقاعدہ ایسے ایلیمنٹ سے جس پہ سب سے زیادہ ننگرہار ہے یا اس کے علاوہ کنڑ ہے یا جو کچھ علاقے پکتے پچیکا ہے, ان کو سٹیبلائز کریں گے. ابھی حقانی نیٹ ورک جو ہے یا حقانی جو وہ تھے گروپ ہے وہ باقاعدہ ادھر کو پریویل کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے پاس ابھی ان کی جو توجہ ہے یا ان کا جو مرکز ہے اس کا اٹینشن کا وہ ان کے عوام میں اور وہ المیہ ہے. اور میں ایگری کرتا ہوں کہ جب تک اس سے نہیں نکلتے, اور میرے خیال میں 2-4 مہینے میں وہ نکل جائیں گے, تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ ایک اسکارچر پالیسی آ جائے گی. وہ ٹی ٹی پی کے خلاف بھی ہوگی, داعش کے خلاف بھی ہوں گے جو نان ریکنسائلیبل ایلیمنٹ ہے, اور تب تک میرے خیال میں ان کی اسٹرینتھ کافی ڈائلیوٹ ہو چکی ہوگی. تو یہ ہم اتنا جلدی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ طالبان کی حکومت کو تو ابھی لوگوں نے بلکہ پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے, بلکہ ان کے لیے جو انسانی امداد ہے وہ بھی جانے کے لیے مطلب ہے کہ ان پر بھی قطریں لگائی جا رہی ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک طرف پر تو ہم ان سے ڈیلیوری چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف پر وہاں پر جو انسانی المیہ ہے اس کے لیے ایک ہیومینیٹیرین کاریڈور کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ مسلم امہ ہو وہ ویسٹرن پاورز. تو ہمارے بھی کچھ مسائل ہیں یا کچھ کمزوریاں ہیں جس کے ذریعے وہ فعال نہیں ہو رہی. اور میرے خیال میں کہ جب تک ان کو ریکگنائز نہیں کرتے, کیونکہ اس دن متقی صاحب نے جو کانفرنس ہوا تھا اوسلو میں, وہاں پر بڑی زبردست باتیں اس نے کی ہے کہ آپ کو جو یہ کہتے ہیں انکلوزیو گورنمنٹ, ان کی تعریف تو کوئی ڈکشنری میں بتا دے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کہ بات چیز اور باقی جو انسانی حقوق ہے ٹھیک ہے وہاں پر کچھ کمی آئے, ایک وار ٹائم زون ہے, 20 سال ادھر لڑائی ہوئی ہے, تو اس لڑائی کے ختم ہونے میں اور اس کے جو بریگیڈیئر صاحب آپ ہی کے پوائنٹ کی طرف میں واپس آؤں گی. میں ہمایوں صاحب سے ان کا نقطہ نظر لے لوں. ہمایوں صاحب, جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بھی ابھی کچھ مجبوریاں ہیں, ظاہر سی بات ہے ابھی ان کی نئی حکومت ہے, ریکگنیشن ان کو نہیں ملی, بہت زیادہ مسائل ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ طالبان حکومت جو ہے وہ ایک اور محاذ نہیں کھولنا چاہتی ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر کے, کیونکہ یہ بھی ایک پرسیپشن دی جا رہی ہے کہ طالبان حکومت کے خلاف بہت زیادہ محاذ ہیں پہلے ہی نبردآزما ہونے کے لیے, تو ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں کر کے وہ اپنے لیے ایک نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتی, اس لیے وہ کارروائیاں نظر نہیں آ رہی. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح نوخیل صاحب نے کہا کہ یہ رسپانسبلٹی ہے اس وقت جو سیٹ اپ ہے افغانستان میں, یہ ان کی ہے. اب ان کے ملک سے کسی بھی ملک کے خلاف کچھ ہوگا تو دے آر رسپانسبل. سیکنڈ جو ہے نا, اس کی ریزن میں نے بھی دی ہے, بریگیڈیئر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ریسورسز, ان کی ریٹ, ان کے اور بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کی ابیلٹی ٹو ایکٹ اگینسٹ دیز جو ایلیمنٹس ہیں, نہیں مجبوریاں ہی ہیں, اس کو کہہ لیں کہ اگر آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ کے بہت سارے اور مسائل ہیں, تو ان مسائل میں آپ فل فلیج جو ہے وار نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے اپنی 40 ملین لوگوں کی بھی جو ہے نا دیکھ بھال کرنی ہے. تو پھر ان کارروائیوں کا کیا ہوگا, یہ تو متاثر کر رہی ہیں نا. نہیں, وہ کر رہی ہیں اور وہ ہوتی رہیں گی. میرا خیال ہے اس میں کلوز کوآرڈینیشن ہونی
چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کی, اور ان کے ساتھ پاکستان نے اپنے بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ رائٹ اکراس دا ٹیبل رکھ دیے ہیں کہ یہ ہمارے معاملات ہیں, ان کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے. اس کے اوپر ایک اور جو ہے نا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ایک بہت بڑی گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ خطے کے اندر انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتی رہے. آپ دیکھیں چائنا, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشین اسٹیٹس, رشیا, وہ اس چیز کے اوپر متحد ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی آنی چاہیے. لیکن اگر امریکہ پہل نہیں کرے گا, ان کو ریکگنائز نہیں کرے گا, ان کے ایسٹس انفریز نہیں کرے گا, بینکنگ سسٹم چینل. اور عمر صاحب اگر آپ دیکھیں تو ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے جن میں یہ واقعات ہوئے ہیں. ادھر وزیر اعظم کا دورہ چین ہے اور دوسری طرف یہ بیسیکلی سٹارٹ ہی 2 تاریخ سے ہوا ہے, اور پھر جب وہ گئے تو 2 سے 3 کی درمیانی شب میں یہ 2 اٹیک ہوئے تھے جو بلوچستان میں ہوئے تھے, اور جب وہ واپس آئے تو اس دن یہ ہوا. تو نوخی صاحب یہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک طرف وزیر اعظم جو ہیں وہ چین کے دورے پہ موجود ہیں جہاں تجارت, سرمایہ کاری, خطے کی کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے اور جیو اکنامکس کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے, خوشحالی کی بات ہو رہی ہے, افغانستان کا مقدمہ بھی وہاں لے کر گئے ہیں ایز این ایمبیسیڈر افغانستان کی عوام کے لیے, اور دوسری طرف یہ واقعات ہو رہے ہیں, تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں چین اور پاکستان نے جو افغانستان کے حوالے سے یہی کہا ہے کہ یہ مستحکم ہوگا, متحد ہوگا, محفوظ افغانستان جو ہے یہ اس خطے کے لیے خوشحالی کی علامت ہے. لیکن اب کیونکہ یعنی دن بدن اٹیکس بہت زیادہ ہو گئے ہیں, پچھلے ہم نے کوئی 1-1.5 مہینے میں دیکھا جب سے ان سے سیز فائر ختم ہوا ہے اس کے بعد جو ہے پاکستان فورسز پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہم نے نمایاں وہ تیزی دیکھی ہے. ISPR کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم توقع نہیں رکھتے کہ بالکل ایک طرف جو ہے ہم ایک نیا جو ایک پاکستان اور چائنا جو ہے افغانستان کے ایشو کو لے کے ابھی جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا خود بھی پریس کانفرنس میں کہ اس ماہ کے اینڈ میں دوبارہ وہ جو ہے چین جا رہے ہیں اور افغانستان کے حوالے سے جو ہے ادھر بات ہوگی, تو میرے خیال ہے یہ اس طرح کی جو ہیں اس پہ بہت کلوز کوارڈینیشن اس وقت چاہیے ہوگی. پاکستان کی جو حکومت ہے اور جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے, میرے خیال ہے مسائل ان کے اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ جو ایک نیا مسئلہ جو جنم لے رہا ہے اور دن بدن اس میں تیزی آ رہی ہے, یہ پھر دنیا میں جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوگی افغانستان کے ایشو کو لے کے. یعنی جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں, جو ڈپلومیٹک لیول پہ وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اس خطے کے جو ان کے ممالک ہیں, ہمارے جو ریجنل کنٹریز ہیں, وہ اس پہ یعنی ان کی جو ترقی کے حوالے سے سٹیپس لینے کی طرف سوچ رہے ہیں. لیکن یہ اگر وہاں سے اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہوں گی, بارڈر محفوظ نہیں ہوں گے, تو وہاں تک اس وقت تک جو ہے انویسٹر نہیں آئے گا, حالات جو ہے وہ آپ کا میسیج جو دنیا کو جائے گا وہ پازیٹیو میسیج نہیں جائے گا. تو اگر پازیٹیو میسیج نہیں جائے گا تو پھر ان قوتوں کے پاس جواز ہوگا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ سرزمین, یہ جو سرزمین ہے یہ غیر ملکی دہشت گردوں کی ماجگاہ بن جائے گا. تو میرے خیال ہے اس پہ بہت کلوز جو ہے کانٹیکٹ کی ضرورت ہے افغانستان کی عبوری حکومت کو, کہ یہ صرف یہاں تک کہہ دینا کہ ہم اپنی جو سرزمین ہے اس کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, میرا اس سے کام نہیں چلے گا. اسٹیٹمنٹ سے بڑھ کے بھی کچھ کرنا پڑے گا, ایکشنز الاؤڈ دین ورڈز. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان افغانستان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ عبوری حکومت ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہ دے اور ان کارروائیوں کو روکے. لیکن سر سوال یہ ہے کہ اگر طالبان TTP کے خلاف کارروائی نہیں کر پاتے, جو بھی مجبوری ہے یا جو بھی ان کے مسائل ہیں, تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں پھر؟ دیکھو جہاں تک افغانستان کے سرزمین کے استعمال کا تعلق ہے تو ابھی جو پرم میں واقع ہوا ہے, اس کے علاوہ جو نوشکی میں ہوا تھا, تو یہ تو افغانستان کی طرف اس کے اشارے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک کچ کا تعلق ہے یا جہاں تک پنجگور کا تعلق ہے تو وہ ایران کی سرزمین کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر چابہار اور پھر ہمیں کلبھوشن یادیو کا سلسلہ بھی یاد ہے, اور تو وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر تو ایک سٹیبل حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کچھ ہو رہا ہے ایران کے بارڈر پر. دوسری طرف پر جو افغانستان میں ایک انسٹیبل یا جو ریکگنائزڈ حکومت نہیں ہے وہ ہے. اب وہ پاکستان کے لیے کیا آپشن ہے؟ پاکستان کے لیے آپشن یہ ہے کہ اپنے انٹرنل طور پر اپنے سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھنا ہے, اور جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ طالبان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اس کو شیئر کرے, اور اس کے ذریعے پہلے سے ایسے جو حملے ہوتے ہیں ان کا تدارک کرے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کو لوکل طور پر انگیج کیا جائے, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس میں بہت زیادہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس میں اسٹیک ہولڈر عوام بھی ہے, اس میں جو قبائل ہے وہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ حکومت بھی ہے, اور اس کے علاوہ اپوزیشن بھی ہے. تو ایک جائنٹ اسٹریٹجی یا ایسا پلاننگ جس کے ذریعے سب اس میں ایک پیج پر وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے. اگلی بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو انڈیا ابھی جو بلوچستان ہے اس پر امریکہ کا بھی CIA موساد کا
بھی نظر ہے، اور دوسرا وہ بھی اس علاقے میں اسپیشلی سی پیک کے حوالے سے اس کو ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے رکھنا چاہتا ہے تاکہ جو کولڈ وار ہے اس میں اسی طریقے سے شدت رہے، اور جو چائنا کی جو روڈ بیلٹ پالیسی ہے یا اس کے علاوہ ان کی جو کنیکٹیویٹی یا اکنامک ایکسٹینشن ہے اس کو ڈی ریل کیا جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گوادر کے بارے میں ایران کے کافی تحفظات ہیں چابہار کے حوالے سے، تو میرے خیال میں کہ ہمیں ایک ریجنل طور پر اور ایک ڈپلومیٹک اپروچ اور اوفینسو بھی لانچ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گارڈز بھی پوری طریقے سے الرٹ رکھنے چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اور چوتھی بات جی بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین اس وقت جانا ہے میں نے بریک کی جانب، جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو کہ ذکر کر رہی ہے افغانستان میں موجود دہشت گردانہ تنظیموں کی سرگرمیوں کے حوالے سے اور اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہی ہے۔ کیا وہ کہتی ہے رپورٹ، ہم بعد میں بات کریں گے، بریک لیتے ہیں۔ ہاں بھائی کیا بنا پرومو کے اسکرپٹ کا؟ یہ والا پرومو دیکھا آپ نے؟ نہیں بھائی یہ سب پرانے آئیڈیاز ہیں۔ تو سیک انکل آپ کون سے کوئی نئے ہیں؟ خیر جو میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ نہیں بھی آن اے سیریس نوٹ، رائزنگ پاکستان کا نیا فریش سیٹ ہے، نئے سیگمنٹس ہیں، نیا فارمیٹ ہے، پرومو بھی نیا اور فریش ہونا چاہیے۔ اب میں کیٹ واک کرتا ہوا پرومو کی لائنز بولتا ہوا اچھا تو نہیں لگوں گا نا؟ کیٹ واک سے یاد آیا کہ میرا فیشن کا سیگمنٹ کافی ہٹ ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ریمپ پہ جا کے پرومو کو ریکارڈ کر لیں؟ ہم پرومو ریکارڈ کرتے ہیں انٹرویو سٹائل میں، اور آپ کا انٹرویو کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، What about cartoons? کارٹونز یس، لیکن کارٹونز تو سب کو پتہ ہے ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہمارے شو کا نام ہے رائزنگ پاکستان، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اینیمیشن کے ذریعے سورج میں سے آپ کو نکال دیں۔ اچھا چلیں، پرومو تو ریکارڈ ہو ہی جائے گا، آئیں ذرا تھوڑی دیر انسٹا لائیو چلتے ہیں سارے۔ انسٹا لائیو کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ نہیں بھائی پرومو لکھنا ہے، پرومو بنانا ہے۔ اینی وے پرومو تو ان سے بنتا نہیں، آپ کو تو پتا ہے نا، رائزنگ پاکستان صبح 7:30 بجے، شام 4 بجے ریپیٹ، PTV ہوم پہ۔ پرومو کو چھڑا دے دھتی کر۔ وہ شاہی خاندان کا ایک خفیہ کمرہ ہے، ان کے جنگی راز اور منصوبے اسی کمرے میں ہیں۔ فرزند اس راہ پہ نہ جانے ہمارے کتنے سپاہی شہید ہو گئے، ممکن ہے ایک دروازہ شہادت کا ہو ان میں سے۔ جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے، اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا، اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا۔ بلوچستان کے دور افتادہ پہاڑوں اور وادیوں میں سچو خان کے سروج سے جو سر پھوٹتے ہیں، ان میں پاک وطن سے چاہت اور محبت کی لگن بھی ہے، اور قدرت سے ملنے والی نعمتوں کا شکر بھی۔
वेलकम बैक नाजरीन। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उसमें वो कहते हैं कि तालिबान ने गैर मुल्की दहशतगर्दों की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी जानिब अफगान अबूरी हुकूमत की तरफ से इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दिया गया है। उनकी जानिब से क्या जवाब दिया गया है, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद अपने मेहमान से आपका तारुफ करवाएंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې هغه راپور چې پکې ویل شوی افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت یا شتون زیات شوی دی حقیقت نه لري. د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټې وروستی راپور چې پکې ادعاوې شوي په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی دی په کلکه ردوي. اسلامي امارت دغه ډول بې بنسټه راپورونه چې هیڅ شواهد، اسناد او مدارک پکې شتون نه لري د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر او ګټه نه بولي. له کله نه چې اسلامي امارت د هیواد بشپړ حاکمیت ترلاسه کړی په افغانستان کې بهترین امنیت تامین شوی دی. اسلامي امارت د دوحې په تړون کې کړي تعهدات عملي کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کوم هیواد ته خطر متوجه کړي. بالمقابل له نورو هم همدا توقع لري. اسلامي امارت به د یو مسؤل نظام په توګه له شته امکاناتو او فرصتونو څخه په استفاده د افغانستان سیمې او نړۍ د امن، ثبات او سوکالۍ لپاره مثبت رول لوبوي او هیله لري چې د امنیت شورا په ګډون نور اړخونه هم همدا حقایق درک کړي او مسؤلانه څرګندونې وکړي. वेलकम बैक जनाब। हशमत स्तानकज़ई अफ़गान सहाफ़ी हमें इस मौजू पर ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हशमत साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हशमत साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये बता रही है कि दहशतगर्द ग्रोहों को अब अफगानिस्तान में ज़्यादा आज़ादी है और तालिबान हुकूमत जो है उनकी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए कुछ नहीं कर रही। दूसरी जानिब अभी आपने सुना कि अफगान वज़ारत ख़ारजा ने इन तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है, मगर सूरत हाल बहरहाल बहुत तशवीशनाक है। आप क्या कहते हैं इस पर? हाज़रीन को सलाम। ये जो 5-6 महीने इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान जो काबुल में आया तो कई बार फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशल्स, एक्टिंग मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्ट्री आमिर खान मुत्तकी, अफ़गान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कई कॉन्फ्रेंसों में कहा था कि अफ़गानिस्तान के ये जो जोग्राफिक है और अफ़गानिस्तान किसी भी वक्त ये लोग किसको भी इजाज़त नहीं देगा जो अगेंस्ट पाकिस्तान, ईरान और कोई भी कंट्री के अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक प्लान करे इधर। आज भी टुडे अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने जो ये लास्ट रिस्पॉन्डिंग टू पाकिस्तान मिलिट्री स्टेटमेंट द टेररिस्ट अटैक वर बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान, तो मुजाहिद ने कहा अफगान हुकूमत इस बारे में दक़्क़त से इन्वेस्टिगेट करेगा और उन्होंने कहा कि कोई शवाहिद अभी तक मौजूद नहीं है जो इसको कन्फर्म कर सके कि अफगानिस्तान में ये अटैक प्लान हुआ है। मुजाहिद ने कहा कि वो ये तलाश करेगा जो कोई भी ग्रुप्स जो टेररिस्ट ग्रुप अगर चाहते हैं कि अगेंस्ट पाकिस्तान और एवरी कंट्री अदर कंट्री दे प्लान द टेररिस्ट अटैक, दे विल बी अगेंस्ट देम एंड दे विल टारगेट देम। मुजाहिद ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान हुकूमत तालिबान चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ और नेबर सारी कंट्रीज और सारे जहां के साथ, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे गए। साहब, इससे पहले भी बिल्कुल आपने बजा फरमाया, अफगान रहनुमा बार बार ये बात कह चुके हैं कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ और किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते, आलमी बिरादरी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। लेकिन सर हकाइक जो हैं वो कुछ और तरफ इशारा हमें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पाकिस्तान मुसलसल वहाँ की कार्रवाइयों से मुतासिर हो रहा है। कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ साहब ने जब अभी हालिया विजिट किया अफगानिस्तान का, उनको भी इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। आप क्या समझते हैं तालिबान हुकूमत को अमली तौर पर क्या इक़दाम लेने चाहिए? अफगान अवाम जो है वो कहीं भी किसी जगह पर झगड़ा नहीं चाहते। अगर हाज़रीन देख सकते हैं उनको पता है कि जो पिछले गवर्नमेंट प्रेसिडेंट गनी का था तो उस वक्त भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये बातचीत कई बार ये बात सामने आ चुका था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कहा जाता कि अफगानी तालिबान पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उधर जो टेररिस्ट अटैक हो रहे और उसके खिलाफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल कह रहे थे कि ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहा है पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में प्लान हो रहा है। अफगान हुकूमत कहा था
कहने लगा कि जो टेररिस्ट अटैक काबुल में हो रहा है वो भी बॉर्डर के उस तरफ प्लान हो रहा है। लेकिन जितना मेरा मालूमात है और मैंने तालिबान ऑफिशियल से बात करता हूँ एवरी डे, they said they will try their best that have good relation. It's a good opportunity for Taliban government to have good relation with all the world, especially with Iran and Pakistan. ठीक, हाशमी साहब साथ रहिएगा, मैं अपने तज्ज़ियाकार शामिल कर लूँ। हुमायूं साहब, ये बात तो ठीक है, किसी शख्स से बालातर नहीं है ना कि अगर वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं सारी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, कि ठीक है, उनकी नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, ये बहुत परेशान कुन है। और क्या आप ये समझते हैं पाकिस्तान की तशवीश पर ये मोहर सब्त करती है? नहीं, पाकिस्तान की तशवीश अपनी जगह पे बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान एक इस्टेब्लिश कंट्री, हमारी इस्टेब्लिश इंटेलिजेंस एजेंसी हो, जिसमें हमने बेसिकली जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो सुनी गई हैं जिसमें आपस में राब्ते हुए और जिसमें वहाँ से ये ऐसा किया गया। अब जो अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें जवाब मिलता है वो इंटरेस्टिंगली बड़ा अच्छा भी है और बड़ा मासूमाना भी है कि वो कभी किसी को इजाज़त नहीं देंगे। एक तो है कि उनसे इजाज़त कोई नहीं लेगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कर रहा है। दूसरा ये है कि अभी वो इस्टेब्लिश नहीं हुए, उनकी जो रिट है, जो मैं काफ़ी देर पहले से भी आपके साथ कर रहा हूँ कि उनकी एबिलिटी टू गवर्न जो है वो बड़ी मिनिमम है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। उसमें अब जो चीज़ें हमने डिसाइफर की हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, जिसकी बिना पे हमने कहा कि वहाँ से हो रहा है, उसके ऊपर अब अफगानिस्तान तालिबान को, जिस तरह नुखैर साहब कह रहे थे, कुछ कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। ऐसे इलाके नंगाहार का हो गया या जो हमारे और बॉर्डर के करीब है, उन पे अपनी रीइंफोर्समेंट ज़्यादा करनी चाहिए कि वहाँ से ये ना हो। तो ये तो एक बड़ा एस्टैब्लिश फैक्ट है। दूसरा ये है कि यूएन की और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, उनके पास ग़ज़ाई किल्लत है, उस पर तो कोई तवज्जो किसी ने नहीं दी। डेबरा लेन ने, जो उनकी जो यूनामा की भी हेड है और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही तो वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म दोबारा जन्म लेना शुरू कर देगा, और जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो वो हो रहा है, हम देख रहे हैं। अब इसमें अमर किस चीज़ की ज़रूरत है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट को, उनकी रिट को थोड़ी देर के लिए कायम किया जाए और फिर देखा जाए कि क्या वो अपने उन वादों पे पूरा उतरते हैं या नहीं, और अगर नहीं उतरते तो फिर उनसे दोबारा सवाल किया जाए। लेकिन चूंकि वो कर नहीं रहे तो इसलिए ये हालात ख़राब होते जा रहे हैं। साहब, आप इस आर्गुमेंट से एग्री करते हैं? देखिए, ये जो एक रिपोर्ट आई है, ये एक नया प्रेशर बिल्ड हुआ है अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत पूरी दुनिया में। यानी पूरी दुनिया के पास जवाब आ रहे हैं कि जो हम कह रहे थे कि तालिबान अगर हुकूमत में आएंगे तो ये जो उन्होंने इंडिकेट जिस तरह पहले किया था, तो ये जो हमारे इंडिकेटर्स थे वो सही साबित हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको दूसरी तरफ से हम देखें तो जो तालिबान की बुरी हुकूमत ने पिछले 6 माह में स्टेप्स लिए हैं वो इन इंडिकेटर्स को गलत साबित करते हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा के जब खुद वो उनकी रिपोर्ट्स, उनकी एजेंसीज जब कह रही हैं कि उनके जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करें, नहीं तो ये खिते के लिए एक नई जो है इधर दहशतगर्दी की नई जो लहर है वो उठ सकती है। तो वो इंटीमेट कर रहे थे आज से 3 माह पहले। यही जो अक़वाम मुत्तहिदा है, इनके लोग जो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं वो कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 20 ईयर्स हमें एक्सेस मिली है अफगानिस्तान के तमाम इलाकों में और हम गए हैं और हमें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। और एग्जैक्ट 3 माह बाद वो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों के लिए सेफ हेवन बनने जा रहा है। तो मेरे ख्याल इन सारी रिपोर्ट्स के जो मुताबिक अब अगर इस रीजन के जो ममालिक हैं उनका एक रोल बनता है, जिसके लिए चाइना और पाकिस्तान जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। और रशिया में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जा रहे हैं, और अभी जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था चाइना, उसमें भी बड़ा इसके जो स्टेबल जो अफगानिस्तान है उस पर बड़ी बात हुई है। तो मेरे ख्याल जो अभी इस माह के एंड में जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब चाइना से वापसी पे फरमाया कि मुझे दोबारा उन्होंने बुलाया है मार्च के एंड में और हमसाया ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अफगानिस्तान के जो इशू है उस पर बात होगी, तो मेरे ख्याल इन ममालिक का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हमारी जो डिपेंडेंसी है कि इसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखें या किसी और तनाजुर में देखें, हमने अब इस रीजन को अगर महफूज बनाना है तो फिर इन ममालिक को सामने आके अपना, जिस तरह अब चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी ममालिक को इकट्ठे कर रहे हैं, फिर रशिया के साथ जो है एक ट्राइका प्लस में वो भी आएंगे अफगानिस्तान में जो होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है अब रोल के साथ मुलाकात भी बिल्कुल रोल बढ़ गया है और हमें अब जो है मिल के इस रीजन को जो है वेस्ट पे और अमेरिका पे को प्रेशराइज करना होगा, या इनके एसेट्स अनफ्रीज करें या इनकी हेल्प करें, या फिर इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं उन पे आप अपना रद्द-ए-अमल दें कि आपने 20 साल में क्या किया। बिल्कुल ठीक। हशमत साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। नुखैर साहब ने भी इशारा किया कि जो आलमी बरादरी है उसको भी आगे आके अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। सिर्फ तनकीद करने से और सिर्फ जो है प्रेशर राइज करने से काम नहीं बनेगा,
لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جو کارروائیاں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے کی جا رہی ہیں، چاہے وہ اس کے خلاف اپنے ہی خلاف کوئی سازش کیوں نہ کر رہا ہو تاکہ وہاں اسٹیبلٹی نہ آئے، طالبان حکومت کی رٹ کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے یا ان کی جو ساکھ ہے اس کو کس طرح ڈیمیج کر سکتا ہے؟ میرے خیال سے بہت زیادہ. جب تک افغان پالیٹکس اور عوام اس سوچ پہ تھا، جب اگر طالبان افغانستان کے گورنمنٹ کے یہ مسئولیت پکڑیں گے تو پاکستان سے یہ جو ریلیشن یہ بہت اچھا ہوگا، اور امید بھی یہی ہے اور یہی تھا، یہ امید تھا کہ ہم پاکستان سے بہت اچھے ریلیشن بنائے، میرا مطلب امارات اسلامی. امید بھی یہ تھا اور افغان عوام اور آفیشلز جو گورنمنٹ کا یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان سے اچھے ریلیشن ہوگا. لیکن جو یہ لاسٹ اٹیکس جو پختونخوا میں ہوا اور جو لاسٹ اٹیک جو کھرمے میں ہوا، تو یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ترجمان مجاہد نے کہا کہ مجاہد صاحب نے کہ ابھی تک کوئی شواہد نہیں، لیکن انہوں نے کہا اگر ایسا ہو تو یہ طالبان امیڈیٹلی کارروائی کریں گے اور جو بھی گروپس چاہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک پلان کرے افغانستان میں ان کو ہلاک کر دیا جائے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. حشمت استانکزئی افغان صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمایوں صاحب، میں آپ کی جانب آؤں. بات بھی نقوی صاحب نے کی وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے. ہم نے دیکھا وہاں پر بھی جس طرح سے وزیر اعظم کشمیر کے امبیسڈر کے طور پہ ہر جگہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہر فورم کو استعمال کرتے ہوئے، اسی طرح وہاں پر بھی وزیر اعظم نے افغان عوام کی بات کی، ان کی تکلیف کی بات کی. کوئی پیش رفت جو سامنے آئی ہو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں اپڈیٹس دیں؟ نہیں، اس میں بہت اچھی پیش رفت آئی ہے. جو آخر میں اعلامیہ جاری ہوا ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی میٹنگ کے بعد پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے، اس میں تقریباً 33 یا 34 پوائنٹس ہے اور اس میں افغانستان کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس تھا. اس میں نقوی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے نا بہرحال ذکر کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک سٹیبل، پیسفل، پراسپرس افغانستان ہو. پھر سی پیک کی ایکسٹینشن کا ذکر کیا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہو. پھر چین اور پاکستان نے افرم کیا کہ وہ جو افغانستان کے ایسٹس ہیں ان کو انفریز کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی اور پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اوپر کہا کہ وہ ان کو انفریز کرے. اس کے بعد فارن منسٹرز کا اسٹریٹجک ڈائلاگ کا ذکر ہوا. شاہ محمود قریشی صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہم نکالی. اس کے بعد ایک ٹرائی لیٹرل میکنزم ہے پاکستان، افغانستان اور چائنا کے اوپر، اس کو ریوائیو کرنے کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد 6 ملکی جو نیبرز کنٹری ہیں اس پہ جو 2 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور اب جو ہے مارچ کے اینڈ پہ جب فارن منسٹرز کی OIC کی میٹنگ ہوگی تو اس میں ذکر کیا کہ وہ تو ان دونوں ملکوں کا ایک بہت بڑا کنکریٹ اسٹیپس ہمیں سامنے نظر آیا کہ افغانستان کو اسٹیبل کرنے کے لیے چائنا، پاکستان جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ ساتھ نیبرنگ کنٹری جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، ایران اور پھر رشیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم ایک امپیٹس دیکھ رہے ہیں ان ملکوں کا جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ سے حالات جو بھی آپ کی ڈیمانڈس تھیں وہ ہو نہیں رہی. اب ہمیں کوشش کرنی دی جائے تاکہ ہم ان کی جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اس کو کریں. اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کی ریکگنیشن کا ہے. جب تک آپ ان کو ایک ریکگنائز اسٹیٹ تسلیم نہیں کریں گے، اس کے بعد آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ نے فلاں چیز کے اوپر آپ کی کمی ہے اور اس کے اوپر اب ہمیں جواب دیں. اس کے بعد پھر آپ نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، انٹیلیجنس کے اوپر کرنی ہے، آرم فورسز کے اوپر کرنی ہے، پولیسنگ کے اوپر کرنی ہے. یہ وہ ملک ہے جو پچھلے 40 سال سے جنگ لڑ رہا تھا. ٹھیک ہے نقوی صاحب، میں آپ کی جانب اگر آؤں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان، چین اور روس ہمیں ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں. خاص طور اگر میں بات کروں افغانستان کے حوالے سے، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تینوں ملک جو ہے وہ مل کر افغانستان کی جو ایسٹس کو انفریز کرنے کے حوالے سے امریکہ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں اور کچھ اس حوالے سے بھی کوئی عمل درآمد نظر آ سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک چائنا اور رشیا کا جو ہے جو اقوام متحدہ میں جو رول رہا ہے، پھر پاکستان کا جو رول رہا ہے، اس پہ تو بڑا صاف ظاہر ہے کیونکہ ہم نیبرنگ کنٹری ہیں. ہم ان کا ڈائریکٹلی جو ان کے، اور پھر یہ جو ویسٹ ہے اور امریکہ جو اس نے آنکھیں بند کی ہیں، یہ 20 سال افغانستان میں گزار کے گئے ہیں. ان کو سب پتہ ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، اور وارن کیا جا رہا تھا آج سے 5 ماہ پہلے کہ اگر ادھر ان کی ہیلپ نہ کی گئی، ان کے ایسٹ جو ہے انفریز نہ کیے گئے، تو ادھر کس طرح کے جو ہے وہ المیہ جو ہے وہ جنم لے گا، ہیومنٹیرین انسانی بحران جو ہے وہ بنے گا. باقی مسائل جو ہیں، دیکھیں اگر ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو پھر یہ جو دہشت گردی اس کو آپ نہیں روک سکتے. پاکستان اور چائنا جو ہے انہوں نے تو اس پہ سی پیک میں تو سی پر جو ہے بات چیت کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ لے گئے. دیکھیں ہم تو ان کے لیے یعنی ٹاپی پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم سی پیک کو لے کے افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم تو ان کے لیے اپرچونٹیز بھی کریٹ کر رہے ہیں، ایک ان کے مسائل دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، پھر جو ہمارے پاس جو ہیں یعنی اپرچونٹیز جو ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں ہم ان کی بھی ذکر کر رہے ہیں اور ان کو شامل کرنا چاہ
چاہ رہے ہیں. اور چائنا جس طرح صدر جو ہیں چائنا کے اور پرائم منسٹر کی ملاقات کے بعد جو سی پیک افغانستان میں اس کی جو ہے توسیع کے حوالے سے بات کی, تو یہ بہت بڑا میسج ہے افغان عبوری حکومت کو کہ کس طرح یہ جو ریجنل کنٹریز ہے اسپیشلی پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ کس طرح افغانستان کے ایشو کو لے کے پریشان ہیں اور کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح اس کے حل کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا یہ میسج بڑا کلیئر ہے. اب جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے اور وہ کیونکہ ابھی اگلے جو 2-3 ماہ اس میں بہت اہم میٹنگز ہونے جا رہی ہیں اسپیشلی ریجنل کنٹریز کو لے کے, پھر پاکستان چائنا اور جو امریکہ کا ٹرائکا پلس ہے اس کو لے کے, تو میرا اس میں بہت جو ہے چیزیں جو ہیں دنیا کے سامنے رکھی جائیں گی کہ ادھر اب کیونکہ 6 ماہ تقریباً ہونے کو ہیں, اب افغانستان کی عبوری حکومت بھی اپنا یعنی ویل اویئر ہے کس طرح کے مسائل ہیں اور ان کی جو ہے ان کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اس ریجن میں بھی جو ہے وہ اب سامنے ہیں چیزیں کہ کس طرح اس کا حل ہے. اور دہشت گردی دن بدن جو دہشت گردی وہ تو بھی ٹائم بتائے گا کیونکہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ویلنگ ہیں, تو اگر جیسے وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے گی تو میرا خیال ہے یہ ڈیفینیٹلی ایکسٹینڈ ہوگا. ورک آؤٹ کر رہے ہیں, ورک آؤٹ تو ڈیفینیٹلی وہ ٹاپی پہ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ بنتے جا رہی ہیں. میرا اس پہ سب سے پہلے قابو پانا ہوگا تمام ممالک کو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ دونوں کا. میرا ٹائم نہیں ہے اتنا زیادہ کہ میں اس مزید بات کر سکوں, اور سوالات تھے جو میں نے پوچھنے تھے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کا بہت شکریہ. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ طالبان حکومت کو 6 ماہ ہونے کو آئے ہیں, جو وعدے انہوں نے کیے ہیں اس پر عمل درآمد اگر ان کے لیے مشکل بھی ہے, بہرحال عملی طور پر ان کو کرنا ہوگا تاکہ جو خطے کے باقی ممالک ہیں ان کو یہ سمجھ آ سکے کہ طالبان حکومت صرف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے بلکہ وہ عملی طور پر بھی ایکشن بھی لے رہے ہیں, اور وہ عناصر جو کہ خطے کے امن کو تباہ کرنے کے در پر ہیں ان کے خلاف ان کی طرف سے کارروائیاں پریکٹیکلی نظر آنی چاہیے. دوسری جانب جہاں تک پاکستان کی بات ہے, پاکستان ہر فورم پہ افغانستان کو کا وکیل بنا ہوا ہے اور ہر طرح سے اس کو مدد فراہم کرنے کے لیے پاکستان آگے ہے. یقینی طور پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں پر امن قائم ہو, کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو اسی سے پاکستان کا امن اور استحکام وابستہ ہے. آپ ساتھ رہے, شکریہ. اللہ نگہبان.